کہ اس طرح کے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس سے فائدہ اٹھایا اور کیسے فائدہ اٹھایا۔ بریلویوں نے دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کے خلاف کتابیں لکھی، دیوبندیوں نے بریلویوں کے اہل حدیثوں کے خلاف کتابیں لکھی، اہل حدیثوں نے بریلویوں اور دیوبندیوں کے خلاف کتابیں لکھی۔ ان لوگوں نے ان تمام کتابوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کا مطالعہ کر لیا۔ اب ان کی غلطیاں ان کے سامنے یہ خوش ہو گئے، ان کی غلطیاں ان کے سامنے یہ خوش ہو گئے، ان کی غلطیاں اٹھا کے ان دونوں مسلک کے اوپر۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں مجھے سننے والے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے کچھ دن قبل میں نے جس موضوع پر گفتگو کی وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، جس کام کے لیے انہوں نے ہمیں چنا کہ آپ کی ذمہ داری دنیا میں یہ کام ہیں، ہمیں وہی کام کے اندر ہی ٹانگ اڑانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسرے کے کسی معاملے کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں گے تو پھر اپنے کام کو بھی خراب کریں گے اور اس دوسرے کے کام کو بھی خراب کریں گے۔ آج کل کا جیسا دور ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو دین کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مفسر قرآن، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا مفقہ یہ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ کر وہ دین لوگوں تک پہنچاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو دین میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وہی اصل دین ہے، میں فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں، میں اصل دین لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کو پیدا کیا ڈاکٹری کے لیے، آپ کو پیدا کیا انجینئر کے لیے، آپ اپنا وہی کام کریں۔ جب وہ ٹانگ اڑاتے ہیں اس کے اندر تو نہ وہ وہاں صحیح رہتے ہیں اور نہ ان لوگوں کو صحیح رہنے دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا، آج سے ایک دو دن قبل میرے پاس میرا ایک دوست آیا، اس نے مجھے آ کر بخاری شریف کی ایک حدیث کے متعلق گفتگو کی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ بالکل صحیح حدیث ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب اس نے ساتھ ہی یہ اعتراض کیا کہ جی مرزا صاحب نے تو یہ کہا ہے، آپ مولویوں نے تو کبھی بھی ہمیں یہ بات نہیں بتائی، بلکہ آپ تو کہتے ہیں جی جو کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا وہ گناہ گار ہے، وہ سنت رسول کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حالانکہ بخاری کی حدیث ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو آپ تو لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں۔ میں نے پھر اس کو جواب دیا کہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن آپ نے ایک حدیث سنی، ایک حدیث پڑھی، اور دوسری جو باقی تمام حدیثیں ہیں ان کو چھوڑ دیا، ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ کون سی حدیثیں؟ اسی کے مطابق ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر جس کو امام ترمذی نے صحیح نہیں بلکہ اصح بولا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا امی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ایک حدیث میں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، امی عائشہ کچھ فرما رہی ہیں، یہ کچھ ہیں۔ اب یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مفقہین کا، ہمیں جو فقہ جانتے ہیں، جو محدثین ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کمر مبارک میں تکلیف تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
جب میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ عمر آئندہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں نے پھر اس کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. دین کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں, انہوں نے دین کو اپنے طریقے سے پڑھا اور پڑھ کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ان کو ملا, جیسا ان کو ملا انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا غلط اثر کیا نکلے گا, اس کا صحیح اثر کیا نکلے گا. میری اپنی ایک عزیزہ آج سے تقریباً 4-4.5 سال پہلے انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا. اس کلپ کے اندر غالباً غامدی صاحب کا وہ کلپ تھا. وہ یہ فرما رہے تھے, ان سے سوال ہوا کہ یہ عورتیں اپنی بھویں بنوا سکتی ہیں یا نہیں بنوا سکتی. تو غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ جی عورتیں اپنی بھویں بنوا سکتی ہیں. جب ان سے دلیل مانگی تو انہوں نے آگے سے یہ دلیل دی کہ قرآن پاک میں تو یہ کسی جگہ بھی ممنوع نہیں ہے. اگر یہ بھویں بنوانا حرام ہوتا یا گناہ ہوتا تو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر آتا. حالانکہ ہم غامدی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا غامدی صاحب قرآن پاک کے اندر گدھے کے حرام ہونے کا ذکر ہے؟ پھر آپ گدھے کے حلال ہونے پر بھی فتویٰ دیں اور ڈنکے کی چوٹ پر دیں, کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو وہ چیز بھی نہیں ہے. اب حدیث کو ایک تو ہمارے معاشرے نے سیاہ ستہ کے اندر تمام احادیثوں کو بند کر دیا. حالانکہ احادیث کی کتاب اس کے علاوہ بھی اور ہیں, بہت ساری ہیں, اتنی کتب ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے ان کے نام لوں تو آپ کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کون سی کتابیں, ہم نے تو کبھی اس حدیث کی کتاب کا نام تک بھی نہیں سنا. ہوا اصل میں کیا ہوا, یہ کہ اس طرح کے لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس سے فائدہ اٹھایا اور کیسے فائدہ اٹھایا. بریلویوں نے دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کے خلاف کتابیں لکھی, دیوبندیوں نے بریلویوں کے اہل حدیثوں کے خلاف کتابیں لکھی, اہل حدیثوں نے بریلویوں اور دیوبندیوں کے خلاف کتابیں لکھی. ان لوگوں نے ان تمام کتابوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد ان کا مطالعہ کر لیا. اب ان کی غلطیاں ان کے سامنے یہ خوش ہو گئے, ان کی غلطیاں ان کے سامنے یہ خوش ہو گئے, ان کی غلطیاں اٹھا کے ان دونوں مسلک کے اوپر. اب ان کے نزدیک تینوں ہی غلط. حالانکہ ان تمام معاملات میں, ان تمام مسئلوں میں ان آدمیوں کی 1% بھی تحقیق اپنی نہیں ہے. کس کی تحقیق ہے؟ بریلوی علماء کی تحقیق ہے جو دونوں مسلکوں کے لیے انہوں نے کی, دیوبندی علماء کی تحقیق ہے جو انہوں نے مخالف دونوں مسئلوں کے لیے کی, اور اسی طرح اہل حدیث کی تحقیق ہے جو انہوں نے اپنے مخالفین دونوں مسلکوں کے لیے کی. اب ان لوگوں نے وہ ساری تحقیقوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ان کو پڑھا, ان کو یاد کیا, یاد کرنے کے بعد عوام میں بیٹھ کے ان کو بیان کر دیا. جب عوام نے سنا تو عوام حیران رہ گئی کہ واہ جی واہ, یہی تو اصل دین ہے, ہم کہاں بھٹکے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اصل دین نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے اوپر آپ نے عمل کروانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کی عزت آپ نے کروانی ہے, اور جان بوجھ کر نہیں کروانی. کوئی آپ کے اوپر کوئی سر پہ تلوار نہیں لٹک رہی. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین گولڈ میڈل پہنا دیے, پھر میں یا آپ کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے کہ جی فلانے نے یہ غلطی کی, فلانے نے یہ غلطی کی, اس کی یہ غلطی ہے, اس کی یہ غلطی ہے, اس نے یہ غلط کام کیا, اس نے یہ غلط کام کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گولڈ میڈل پہنا دیے, ان سے جنت کا وعدہ کر دیا, ان کو کامیاب قرار دے دیا, ان کو سچا قرار دے دیا, ان کو مومن قرار دے دیا, پھر میں یا آپ کون ہیں جو عوام کو ان کے متعلق گمراہ کریں. اور یاد رکھیں, میں آخری بات کر رہا ہوں, میری یا مجھے سننے والوں کی یا مرزا صاحب کی یا غامدی صاحب کا ہمارا جنت میں جانا پکا نہیں ہے. ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ہمیں جنت میں چلے جائیں گے, نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہم جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن صحابہ اکرام ایک واحد وہ طبقہ ہے جس کی جنت میں جانے کی بشارت اللہ رب العزت نے اپنے سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک کلام میں اتار دی ہے. ان کا جنت میں جانا 100% طے ہے. میرا جنت میں جانا طے نہیں ہے, آپ کا جنت میں جانا طے نہیں ہے, مرزا صاحب کا جنت میں جانا طے نہیں ہے, لیکن صحابہ اکرام کا جنت میں جانا طے ہے.
تو پھر آپ ان لوگوں کی غلطیاں گنوا کے اپنی جنت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اکرام کے سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو علماء سے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر عالم سے دین سمجھنے کی ہمیں توفیق نہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔